السلام علیکم دوستو آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہے۔ اس بیان کو فرما رہا ہے مولانا قاری حنیف صاحب۔ دوستو اس بیان کو ضرور سنیے گا، خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے قاری حنیف۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا، اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی، نمازی مر گئے، چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد عورت، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہی ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى
اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے. کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ، اللہ اللہ اکبر، رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا. بے شک اللہ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے. فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضی کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رخ عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو. فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں. فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے قطب کے سامنے جھکے ہوئے ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے. فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، قطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا. جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، سنگے مرمر لگ گئے، پتھر لگ گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ. فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے. فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے. سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے. کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق. میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جمع. بات سنو، فما کذبت قوم لوط المرسلین.
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض کو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر،
ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں میرے مہمان ہیں، بعد آؤ بعد آؤ، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر۔ سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے۔ فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ۔ فرمایا قال یا قوم قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، ہؤلاء بناتی اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو، جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ۔ قربان جاؤ نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں۔ بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا، بعد آ جاؤ چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ہاتھ باندھے، ملتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی ملتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی ملتیں کی۔ اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ چلے جاؤ، باہر آ جاؤ۔ کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا۔ اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو۔ لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے، قالوا یا لوط، اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی۔ جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے، نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔
اندر سے آواز آئی قالو یا لوط انا رسول ربک، اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو۔ چھوڑ دو دروازہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی۔ اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے۔ اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے یہ سزا ہے، بربادی ہے، اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میری بات نہیں، کسی فرقے اور جماعت کی بات نہیں، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر، اور قرآن کریم کہتا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گناہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ نوکدار پتھر ہے، آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک دو۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔
فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کی نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر چلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو، وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، بے شک اللہ، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بلیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ پلانے والے کران ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا۔ بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی، پیغمبر کم چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے، پیغمبر کم چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے۔ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی، چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟
کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا ہمارے کئی خدا۔ بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی، پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی، لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا۔ تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے۔ ابو لہب کے دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا، کانپتے کانپتے گھر گئے، ابا نے پوچھا کام کریا ہے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں، کافر کہہ رہے کافر۔ ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے، پر آج سے پہلے اس